وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ توبہ 11واں پارہ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اور اسے آج اپنی تقریر کا عنوان بنایا ہے۔ اس کے تعلق سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا ساری کائنات کی رحمت، فخر موجودات، محسن انسانیت، حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ درود مبارکہ کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیں بآواز بلند درود شریف۔ صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسر کرام نے فرمایا کہ گناہوں کو چھوڑ دینا اور جو صادق الایمان ہیں، یعنی ایمان میں سچے ہیں، مخلص ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاص کے ساتھ تصدیق کرتے ہیں۔ سعید بن جبیر کا قول ہے کہ صادقین سے حضرت ابوبکر و عمر مراد رضی اللہ تعالی عنہما۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ مہاجرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کی نیتیں ثابت رہیں اور قلب و اعمال مستقیم اور وہ اخلاص کے ساتھ غزوہ تبوک میں حاضر ہوئے۔ مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اجماع حجت ہے، کیونکہ صادقین کے ساتھ رہنے کا حکم فرمایا، اس سے ان کے قول کا قبول کرنا لازم آتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ کے تعلق سے مختصر آپ نے تفصیل بھی سماعت کی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ وہ جو ہے اللہ سے ڈرے اور سچوں کے ساتھ، سچوں کے کیا ہو جائیں؟ ساتھی ہو جائیں، ایمان والوں کے ساتھی ہو جائیں، متقی اور پرہیزگار لوگوں کے ساتھی ہو جائیں، بزرگان دین کے ساتھی ہو جائیں اور اولیاء کرام کے ساتھی ہو جائیں، علماء کرام کے ساتھی ہو جائیں، ائمہ کرام کے ساتھی ہو جائیں۔ یہ تمام جو ہیں ان کے ساتھ ان کی دوستی ہو اور یہ جو ہے ان سے محبت کرنے والے ہو جائیں۔ معزز سامعین کرام، رب تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق احادیث کریمہ بھی جو ہے اس تعلق سے دلالت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ دوست یہ جو ہے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، یعنی جو کوئی اپنا ساتھی، دوست کہتے ہیں ساتھی، دوست کا معنی جو جس کے ساتھ رہے، جس کے ساتھ اٹھے بیٹھے، جس کے ساتھ چلے پھرے، جس کے ساتھ اپنا وقت گزارے، یقیناً وہ کیا اس کا دوست ہے، اس کا ساتھی۔
تو یہاں پر حدیث مبارکہ میں کہا گیا کہ یہ جو ہے دوست جو ہوتا ہے وہ دوست اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، وہ دوستی کس سے کر رہا ہے، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ وہ نیکوکار سے دوستی کر رہا ہے تو یقیناً اس کی خوبیاں اس کے اندر بھی اثر کریں، اور اگر یہ دنیا دار سے دوستی کر رہا تو دنیا دار کی خوبیاں یا خرابیاں جو بھی ہوں گی یہ اس کے اندر اثر انداز ہوں گی۔ اگر کوئی جس سے دوستی کرے گا، جس کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا، اس کی خصلتیں اس کے اندر بھی آئیں گی۔ اسی لیے بزرگان دین نے ہمیں اور مزید آسانی سے سمجھنے کے لیے کہا کہ اگر کوئی شخص شرابیوں کے ساتھ جا کر شراب خانے میں بیٹھتا ہے، اگرچہ وہ نہ پیے تب بھی لوگ اسے شرابی ہی کہیں، تو اب اس سے اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے جو ہے اس بات کو ہم اور اچھے انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے آج مناسب ہوا کہ اس مضمون پر چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں تاکہ اس سے ہمیں نفع ملے، فائدہ پہنچے اور ہم جو ہے اپنی اصلاح کر سکیں۔ آج کا یہ دور عام طور پہ لوگوں کے دوست بہت زیادہ، اور دوستی کرنے میں ہمیں اس تعلق سے کوئی بھی ہم نے جو ہے یہ نہیں بنایا ہے کہ جس کی طرف ہمیں توجہ دینا ضروری ہے کہ ہمارا دوست کیسا ہونا چاہیے۔ جس سے بھی ہم ملاقات کر لیے، مل جل لیے، اگر اس کا رویہ کچھ بہتر دکھا تو ہم اس سے دوستی کر لیے، اور اگر جس کا دنیا کے تعلق سے جو ہمارے فائدے نظر آئے ہم نے اس سے دوستی کر لی، جس سے جو ہمیں ظاہری دنیاوی اعتبار سے فائدہ نظر آتا ہے ہم اسے اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ اس کو آسان الفاظ میں اگر ہم سمجھیں تو وہ یہ ہے کہ اگر کسی سے ہمیں دنیا میں کچھ بھی فائدے کی امید ہوگی تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم اس سے دوستی کریں، اور اگر ہمارا معاملہ یہ ہوگا کہ ہمیں پتہ ہو کہ اس سے دنیاوی اعتبار سے ہمارا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے تو ہم یہ کریں گے کہ بھائی کیا ضرورت ہے سے دوستی کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں، وقت ہمارا ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، ہمیں کیا ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس تعلق سے بزرگان دین نے ایک واقعہ بیان کیا، واقعہ بڑا مختصر سا۔ کہتے ہیں کہ ایک تابعی بزرگ ہے، وہ اپنے غلام کے ساتھ ایک دفعہ اپنے گھر سے نکلے اور انہوں نے جو ہے پورا بازار گھوما، گھومنے کے بعد واپس اپنے گھر چلے آئے تو غلام نے کہا اپنے آقا سے کہ حضور میرے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ بولے کیا ہوا؟ غلام نے کہا کہ جناب آپ گھر سے نکلے، مجھے ساتھ میں لیا، پورا بازار آپ گھومے، لیکن آپ نے کوئی چیز خریدی نہیں، کچھ کام آپ نے نہیں کیا، بس گئے ہیں اور واپس آئے اتنا گھوم گھوم کے، آپ بھی تھک گئے، مجھے بھی تھکا دیا، کچھ حاصل بھی نہیں ہوا، کچھ فائدہ نہیں۔ تو تابعی بزرگ نے فرمایا کہ تجھے لگتا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کمایا، مجھے کچھ بھی نہیں ملا، مجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا سوائے تھکاوٹ کے؟ تو اس نے کہا کہ بظاہر تو مجھے یہی سمجھ میں آیا، اس لیے کہ آپ اپنے گھر سے نکلے، بازار پورا گھوم لیے، تو بھائی ظاہر سی بات ہے کہ جو شخص بازار کو جائے اور بازار سے اپنے گھر آئے تو کچھ سودا لینا ہوتا ہے تب وہ بازار جائے گا، کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے تب وہ بازار جائے گا، کچھ اسے بیچنا ہوگا تب وہ بازار جائے گا، کچھ چیز کو خاص کر اسے جو ہے اس کے تعلق سے معلومات حاصل کرنی ہوں گی تب وہ بازار جائے گا، کچھ اس کا پلان ہوگا تب وہ بازار جائے گا، ایسے ہی کون بازار جاتا؟ تو تابعی بزرگ فرماتے ہیں کہ تو میرے ساتھ تھا تو بتا میں بازار سے جن جن راستوں سے گزرتے گیا، جن جن مسلمانوں سے میری ملاقات ہوتی رہی، میں نے سب کو سلام کیا۔ وہ تابعی بزرگ کیا کہتے ہیں کہ میں نے سب کو سلام کیا ہے اور اتنے لوگوں کو میں نے سلام کیا، اور جب میں واپس ہوا ہوں تو ایسی صورت میں کئی ساری نیکیاں میرے نام اعمال میں لکھی جا چکی ہیں، اور میرا یہ جانا میرے لیے جو ہے نقصان کا سبب نہیں بلکہ اس میں مجھے کافی فائدہ حاصل ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نفع اور نقصان کہ جس کے تعلق سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دنیا کی اگر کوئی چیز مل رہی ہے تو فائدہ ہے، کوئی چیز اگر نہیں مل رہی ہے تو کوئی فائدہ نہیں، یہ اصول ہم نے بنا رکھا۔
لیکن ہمارے اسلاف کا اور بزرگان دین کی جو سوچ تھی، جو ان کی فکریں تھیں، جس انداز میں انہوں نے ہمارے لیے فکریں چھوڑی، وہ یہ تھی کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلے تو ایسی صورت میں انہوں نے نفع اور نقصان کا جو تعلق رکھا، نفع اور نقصان کو پرکھنے کا انہوں نے جو زاویہ بنایا، نفع اور نقصان کو جانچنے کا انہوں نے جو ہمیں سوچ دی، جو پیمانہ دیا، وہ یہ تھا کہ اگر آخرت کے تعلق سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو اصل میں وہ فائدہ ہے، اور اگر آخرت کے تعلق سے کوئی فائدہ نہ ہو تو ایسی صورت میں اصل میں وہ نقصان۔ تو ہم غور کر کے دیکھیں، ہم سوچیں اس تعلق سے کہ ہماری سوچ اور ہماری فکریں کس انداز ہیں۔ بزرگان دین نے فرمایا کہ بروز محشر ایک شخص کو رب تبارک و تعالی جنت میں داخل ہونے کا جو ہے حکم دے گا، جنتی اس کو فرمانا، تو وہ بارگاہ خداوندی میں عرض کرے گا، پروردگار میں تو بڑا گنہگار انسان، میں نے تو نہیں کیا کہ جس کی بنا پر جو ہے مجھے جنت ملے، مجھے بات سمجھ میں نہیں ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ایک رات تھی، ایک شب تھی کہ تو ایک راستے سے گزر رہا تھا، تو نے راستے میں ایک وہ چیز جو لوگوں کو نقصان جس سے ہو سکتا تھا اسے راستے سے کنارے ہٹا دیا، تو دائیں بائیں دیکھا، دیکھنے کے بعد اس چیز کو راستے سے ہٹا دیا کہ کہیں کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، کہ جب تو رات کی تنہائی میں راستے سے میری مخلوق کو پہنچنے والی تکلیف کے چیز کو دور کر رہا ہے اور تو میری مخلوق کی فکر کر رہا ہے، ان کے اچھائی کے تعلق سے سوچ رہا ہے، تو میں پروردگار ہوں، تیرے اچھے کے تعلق سے میں کیسے نہ سوچتا، لہٰذا تیرے اس عمل کی وجہ سے تجھے جو ہے جنت میں جانے کا شرف دیا جا رہا ہے۔ ہم غور تو کر کے دیکھیں آج ہماری سوچیں کیا ہے اور ہم کس انداز میں سوچ رہے ہیں، کیا سوچیں؟ صرف کچھ نیک اعمال کر لینا جو مخصوص اعمال ہیں، بس اسی کا نام نیکی نہیں، بلکہ وہ ضروری ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ اچھائیاں جو چھوٹی سے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، اس سے بھی بہت بڑے بڑے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، اس سے بھی بہت اچھے اچھے جو ہے نتائج نکل سکتے ہیں، اس کی طرف بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس کی طرف بھی ہمیں جو غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں صحیح سوچ مل سکے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نمازی کہتے ہیں عزت کرتے، امام صاحب کہتے ہیں عزت کرتے، حافظ صاحب کہتے ہیں عزت کرتے، اور کچھ کہتے ہیں عزت والے کام دیتے، عزت کا مقام دیتے، حاجی صاحب کہتے، تو اس تعلق سے ہمارے بزرگان دین نے ایک بہترین سوچ دی، وہ کہتے ہیں کہ ان حاجی صاحب کو، ان حافظ صاحب کو، ان امام صاحب کو، ان نمازی صاحب کو یہ ضروری ہے کہ لوگ تو عزت دے رہے ہیں، لیکن ان کے اوپر بھی یہ ضروری ہے کہ وہ جو ہے اپنے دامن میں بھی غور کریں، اپنے اندر بھی اپنی خوبیوں کے تعلق سے غور کریں، اپنی خرابیوں کے تعلق سے غور کریں، اپنے اعمال کے تعلق سے غور کریں، کیا وہ اس لائق ہیں کہ انہیں جو ہے وہ عزت دی جائے، انہیں جو ہے وہ معاملات دیے جائیں، ان کے اعمال کیسے ہیں، ان کے شب و روز کیسے ہیں، ان کی تنہائیاں کیسی ہیں، وہ جب اکیلے ہوتے ہیں تو ان کے معاملات کیا ہیں، کیا اس وقت ان کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ان کی تنہائیاں پاکیزہ اور صاف ستھری ہوتی ہیں کہ نہیں ہیں، ان کی سوچیں قوم اور امت کے نفع کے تعلق سے ہوتی ہیں یا لوگوں کو نقصان پہنچانے کے تعلق سے ہوتی ہیں، کیا معاملات ہوتے ہیں، کیا نظریات ہوتے ہیں، کیا اپنوں کی فکر ہوتی ہے، اپنے دوست احباب کی فکر ہوتی ہے، رشتہ داروں کی فکر ہوتی ہے، لوگوں کو نفع پہنچانے کی فکر ہوتی ہے، یا صرف اپنے نفع کی فکر ہوتی ہے، یا پھر معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے تو اچھے بنے جاتے ہیں لیکن جب تنہائی ہوتی ہے تو ان کے معاملات بالکل مختلف ہو جاتے ہیں، ان کی تنہائیاں گناہوں والی تو نہیں ہو جاتی، ان کے دوست
گناہ کے کام کی طرف لے جانے والے تو نہیں ہو جاتے، ان کے سوچیں اور فکریں پاکیزہ ہوتی ہیں، صاف ستھری ہوتی ہیں کہ نہیں ہیں، ان کے دماغ میں، ان کی سوچ میں، ان کی فکر میں خوف خدا ہوتا ہے کہ نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ دیں، ہر کوئی اپنے تعلق سے غور کرے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے اپنی طرف توجہ دینے کے بجائے ہم نے خود کو یہ سمجھا کہ میں معاف ہوں، دوسروں کا دیکھو، دوسروں کے عیب دیکھو کہ اس میں عیب کتنے، دوسروں کے غلطیاں دیکھو کہ وہ غلطیاں کتنے کر رہا ہے، دوسروں کی کمزوریاں دیکھو کہ اس کے اندر کمزوریاں کتنی ہیں، دوسروں کو دیکھو کہ ان کے اندر کیا ہے، حالانکہ اس سے اسے کوئی نفع نہیں، اسے کوئی فائدہ نہیں، کچھ بھی ملنے والا نہیں سوائے گناہ۔ وہی اگر خود کو دیکھے تو پھر یہ معاملہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی اصلاح کرے گا، وہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے گا، وہ اپنی تمام معاملات کو درست کرے گا، اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حکم کیا ہے، اللہ عز و جل نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کے ڈر کو اپنے اندر پیدا کرو، اور دوستی کے لیے جنہیں تم چنو تو وہ کون ہو؟ وہ سچے ہوں، نیکوکار ہوں، پرہیزگار ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ یہ اس کا حکم دیا، اس کی طرف بلایا گیا۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دوست ہم اپنی مرضی کے ڈھونڈیں گے، ہم اپنی سوچ کے دوست ڈھونڈیں گے، نہیں، دوست کس کو بنانا ہے؟ دوست بنانا ہی ان کو ہے جو اللہ والے۔ اب دوست کا مطلب ہم نے اصل میں دوست کا مطلب نہیں سمجھا ہے، پرابلم یہ ہے، ہم نے دوست کا جو مطلب آج کل سمجھا ہے، دوست کا مطلب ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ساتھ میں گھومنا ہے، پھرنا ہے، عیش کرنا ہے، مل جل کے گناہ کرنے ہیں، مل جل کے فلمیں دیکھنے ہیں، مل جل کے ڈرامے دیکھنے ہیں، مل جل کر گیم کھیلنے ہیں، مل جل کر جو ہے برائیاں پھیلانی ہیں، مل جل کر جو ہے ایک رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنا۔ ہم نے یہاں پر اپنی مرضی اور اپنے خیالات، اپنی سوچیں اور اپنی فکریں، اپنے تمام طریقے کی آزادی مل اختیار کرنے کی وجہ سے جو ہے، اختیار کرنے کی چاہت کی وجہ سے، اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے، اپنی منمانی کرنے کی وجہ سے ہم نے جو ہے دوست کے اصول یہ بنائے ہیں کہ جو اپنے ساتھ گھومے پھرے، اپنے ساتھ وقت گزارے، ساتھ میں مل کر گناہ کرے اور جو ہے گناہوں کی طرف بلاتا رہے، وہ ہمارا دوست ہے۔ ہم غور تو کر کے دیکھیں، اللہ عز و جل فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جو سچے ہیں ان کے ساتھ۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء کی مجلس میں بیٹھنے والے دوست ایسے بناؤ کہ دوست وقت ہو نماز کا تو نماز کے لیے بلائے، دوست ایسے ہو کوئی نیکی کا کام ہے تو نیکی کی طرف بلائے، دوست ایسے ہو کہ مخلوق خداوندی اللہ کی مخلوق کی خدمت کی طرف لوگوں کو، اچھے کام کی طرف لوگوں کو بلائے، برے کام سے منع کرے، علماء کرام کی صحبت اختیار کرے، علماء کی بارگاہ میں حاضری دینے کو اختیار کرے، ان کی صحبت میں رہے، ان کے ساتھ رہے، ذکر کی محفلوں کو ڈھونڈے، کہاں ذکر کی محفلیں وہاں پر ہمیں ملیں، اگر گھر سے نکلے ہیں تو یہ ارادہ بنے کہ جب تک گھر کو لوٹیں گے کئی سارے لوگوں کو سلام کر کے نیکیاں حاصل کریں۔ تو یہ دوست، یہ جو ہے سوچ بہترین سوچ ہے، یہ اچھائی کی طرف قدم بڑھانے والی سوچ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچ۔ معزز صاحب کرام، ہمارے بزرگان دین کی کیفیت یہ تھی کہ وہ دوست جس طریقے سے ہم نے سمجھا ہے ویسا نہیں، بلکہ انہوں نے جو ہے لوگوں کے دلوں کو سکون دینے کی طرف توجہ۔ علماء کرام نے بیان کیا کہ ایک بہت بڑے عالم کا ذکر کیا، کہتے ہیں کہ انہیں بڑی مہارت حاصل تھی علم، بہت زیادہ مہارت، لیکن ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ جو ہے دن بھر وہ
فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے وہ جو ہے لوگوں کو دعا اور تعویذ دیا کرتا۔ تو ان کے قریبی نے ان سے ملاقات کرنے کے بعد کہا کہ حضرت معاملہ ایسا ہے کہ آپ علم میں بڑے ماہر ہیں، تو لوگوں کو دین کا علم کیوں نہیں سکھاتے؟ اپنا وقت جو ہے طلباء پر خرچ کیوں نہیں کرتے؟ اور دور تو یہ چل رہا ہے کہ لوگ دعا اور تعویذ بھی کرتے ہیں تو پیسے کمانے کے لیے کرتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ لیتے ہیں لوگوں سے، تب جا کر لوگوں کو جو ہے دعا اور تعویذ کرتے ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ تو فی سبیل اللہ دیتے ہیں اور جو ہے دن بھر آپ جو ہے لوگوں کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، اس کی وجہ سمجھ میں نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ دور چل رہا ہے، یہ وہ دور چل رہا ہے کہ جہاں پر لوگ کسی کی تکلیف سننے کے روادار نہیں۔ میں یہاں پر بیٹھا رہتا ہوں، لوگ آتے ہیں اور اپنا دکھڑا، اپنا دکھ، اپنا درد، اپنی تکلیفیں، اپنے معاملات وہ جو ہے بیان کرتے ہیں۔ میں بالکل اطمینان کے ساتھ ان کی پریشانیوں کو سنتا ہوں، انہیں تسلی دیتا ہوں، انہیں تشفی دیتا ہوں۔ یقیناً شفا دینے والی ذات اللہ عز و جل کی ہے، لیکن میں ان کے دل کے درد کو کم کرتا ہوں، ان کی تکلیفوں کو کم کرتا ہوں، ان کی پریشانیوں کو ہلکا کرتا ہوں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ آج کل اولاد کے پاس بھی وقت نہیں ہے کہ وہ اپنی ماں اور باپ کی کچھ پریشانی کو سن لے، ان کی تکلیف کو سن لے، کچھ وقت ان کے پاس بیٹھ جائے۔ آج کل کا تو دور یہ چل رہا ہے، بچہ جوان ہوا ہے، بچی جوان ہوئی ہے، اسے تو انسٹاگرام پر جو ہے کلپ بنا کر ڈالنے ہیں، نئی فوٹو اپلوڈ کرنا ہے، نئے معاملات اس کے مصروف ہیں، اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ بچہ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنا ہے، اس کے پاس وقت نہیں کہ اپنے بوڑھے باپ کے قریب بیٹھے 5-10 منٹ روزانہ باپ کو دے، باپ کی تکلیف کو سنے، ان کی مجبوریوں کو سنے، ان کے دکھ درد کو سنے، ان کی بیماریوں کو سنے، ان کی کچھ خدمت کر لے۔ یہ وقت آج کے دور میں کسی کے پاس ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دن بھر میں مخلوق خدا کی دل جوئی کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، اور یہ کام آج کل لوگوں نے چھوڑ دیا۔ ہم انداز لگا کے دیکھیں، ہم غور کریں کہ یہ بھی کتنا بڑا کام ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کوئی کسی بندہ مومن کے دل کو خوش کرے گا، کیا کرے گا؟ دل کو خوش کرے گا، رب تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کو بغیر حساب کی جنت میں داخل کرے گا۔ اب اندازہ لگا کتنا بڑا کام۔ لیکن آج اولاد کے پاس وقت نہیں ہے، 2-5 منٹ اپنے بوڑھے بزرگ جو والدین ہیں ان کی خدمت کر لے، ان کے پاس بیٹھ جائے۔ یقیناً آج کل لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کریں، کہتے میں بڑا مصروف ہوں، میرے پاس وقت نہیں، دن بھر تھکا ہارا گھر واپس آتا ہوں، اب بوڑھے بزرگوں کے پاس وقت نہیں دے سکتا، تھکے ہوا میں سو جاتا ہوں، مشکل سے کھانا کھاتا ہوں، سو جاتا ہوں۔ انہیں اس بات کے احساس کو دلانے کی ضرورت ہے، انہیں جو ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یقیناً آپ نے دن بھر کام کیا، آپ نے دن بھر کام میں اتنی آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوئی ہوگی کہ جتنا آپ کے بوڑھے والدین نے دن بھر آپ کا انتظار کیا، دن بھر آپ کا انتظار کیا ہے کہ شام ہوگی میرا بیٹا آئے گا، 5 منٹ میرے پاس اگر بیٹھے، 2-4 مجھ سے باتیں کر لے، میری حال اور میری کیفیت کو لے لے، 2-4 لقمے میرے ساتھ کھانا کھا لے۔ انہوں نے تو پورا دن لگا دیا انتظار کرنے میں، اور انتظار سے بڑا اور کوئی کام نہیں۔ جتنا مشکل کام انتظار ہے اتنا مشکل کام اور کچھ نہیں۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو کبھی کوئی کسی کا انتظار کر کے دیکھے کہ کتنا مشکل کن معاملہ ہوتا ہے کہ کسی کا انتظار کرنا۔ لیکن وہ والدین ہیں، ان کا تو روز کا یہی کام، صبح ہوگی تو بیٹے کے پاس وقت نہیں کہ ماں باپ سے 2-5 منٹ بیٹھ کر بات کر لے، ان کے ساتھ کچھ ناشتہ کر لے، پھر اس کے بعد ان کی دعائیں لے کر جائے، پھر جب شام ہو تو والدین کی خدمت میں پہلے حاضری دے، ان سے ملاقات کرے، ان کے ساتھ بیٹھ کر شام کا کھانا کھائے، 2-5 منٹ ان سے بات کر لے، کچھ ان کی خدمت کر لے، کچھ ان کا کام ہلکا کر دے۔ ہو سکتا ہے ان کو دوائیوں کی ضرورت ہو سکتا ہے انہیں کوئی تکلیف ہو سکتا ہے ان کا کوئی معاملہ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی کچھ تمہیں وہ دینا چاہ رہے ہوں، یا کچھ معاملات ہوں، کچھ مانگنا چاہ رہے ہو، کچھ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن اولاد کے پاس وقت نہیں۔ میں بہت مصروف۔
انہی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے علماء کرام نے ایک بڑا درد بھرا جملہ کہا، یقیناً وہ جو ہے ہمارے دلوں میں اگر اثر کر جائے تو ہمارے اندر ایک دوسرے کا احساس یہ جو ہے زندہ ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ جب تک انسان بندہ چاہے اس کا جتنا بھی قریبی ہو، لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ جب تک وہ زندہ ہے لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، اس کے لیے وقت نہیں دیتے، اس کو کھانا نہیں دیتے، اس کو کپڑے نہیں دیتے، اس کے ساتھ دو چار جملے نہیں کہتے، اور جب وہ مر جاتا ہے تو لوگ آنسو بہاتے ہیں، اس کے نام سے پھر لنگر لگاتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، کپڑے تقسیم کرتے ہیں۔ وہی معاملات اگر اس کی زندگی میں کیے ہوتے تو کتنی دعائیں ہوتی۔ کہا کہ ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ جب تک انسان زندہ ہوتا ہے، اگر وہ ننگا ہے تو اسے کپڑے نہیں دیتے، وہ بھوکا ہے اسے کھانا نہیں دیتے، وہ پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور نہیں کرتے، جب وہ مر جاتا ہے تو ایک بھیڑ جمع ہو جاتی ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ یہ سب دکھاوے ہیں، یہ بس یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کتنے نیک ہیں کہ مرے ہوئے انسان کے ہم یہ کام پڑھ رہے ہیں، ان کے یہ کام انجام دیں۔ کئی سارے والدین گزر جانے کے بعد اب یاد آتی ہے کہ میرے والدین تھے، ان کے نام لیے جاتے ہیں، ان کے لیے جو ہے ایصال ثواب کیے جاتے ہیں، ان کے لیے لنگر لگائے جاتے ہیں۔ وہ جب تک زندہ تھے کسی بیٹے کو فکر نہیں تھی کہ ماں باپ نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا، ماں باپ نے پانی پیا ہے کہ نہیں پیا ہے، ان کی صحت کیسی ہے کسی کو فکر نہیں تھی۔ وہ اس پر ڈال رہا تھا، وہ اس پر ڈال رہا تھا، وہ اس پر ڈال رہا تھا، تیری ذمہ داری تو جا کر دیکھ، تیری ذمہ داری تو خدمت کر، تیری ذمہ داری تو دواخانے کو لے جا، میں مصروف ہوں، میں مصروف ہوں، میں مصروف ہوں۔ جب مر گئے اب کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ تھے، اب کہہ کے کیا فائدہ، جب تک تھے تب تک تو قدر نہیں کی۔ حالانکہ ماں باپ کیا ہے، اولاد کے لیے وہ حدیث مبارکہ میں کہا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ والدین اولاد کے لیے یا تو وہ ان کی جنت ہیں یا پھر ان کی جہنم۔ جو اولاد والدین کی خدمت کرے تو گویا کہ اس نے اپنی جنت حاصل کر لی، اور جو بیٹے اپنے والدین کو ناراض کرے، انہیں ستائے، انہیں تکلیف دیے اور انہیں ناراض کیے اور اسی حال میں اس کے والدین گزر گئے تو گویا انہوں نے جو ہے اپنے لیے جہنم کا کام۔ تو معزز سامعین کرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے اللہ عز و جل کے اس حکم کو سمجھنے کی طرف توجہ۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو، سچوں کے ساتھ ہو۔ تو جب ہم بزرگان دین کی بارگاہوں میں حاضری دیں گے، جب ہم علماء کرام کی محفلوں میں بیٹھیں گے، جب ہم وعظ و نصیحت کی محفل میں بیٹھیں گے، جب ہم ذکر و اذکار کی محفلوں میں بیٹھیں گے، جب ہم علماء کرام کی خدمت میں حاضری دیں گے، ان کے صحبت میں بیٹھنے کی کوشش کریں گے، تب جا کر یہ تمام چیزیں معلوم ہوں گی۔ جب یہ چیزیں معلوم ہوں گی تبھی جا کر اللہ کا خوف بھی دل میں پیدا ہوگا، ایک دوسرے کی عزت بھی سمجھ میں آئے گی، والدین کا مقام اور مرتبہ بھی سمجھ میں آئے گا، دوست و احباب جن کو کہا گیا ہے اس کے تعلق سے ان کے حقوق بھی سمجھ میں آئیں گے۔ تمام معاملات اس وقت سمجھ میں آئیں گے جب علماء کرام کی محفل میں بیٹھ کر علم سیکھیں گے، دین سیکھیں گے، معاملات کو سیکھیں گے، نماز کو سیکھیں گے، تمام چیزوں کو سیکھیں گے، تب جا کر تمام معاملات اچھے طریقے سے ادا ہوں گے۔ اور اگر ہم یہ سوچیں گے کہ نہیں میرے پاس وقت نہیں، اس کے لیے وقت نہیں، اس کے لیے وقت نہیں، کسی چیز کے لیے وقت نہیں ہے، بس مجھے جو ہے دنیا میں کچھ کرنا ہے، دنیا بنانا ہے، اپنے پیروں پر کھڑے ہونا ہے، سب کچھ کرنا ہے، ہو جائے گا سب۔ آج کئی سارے لوگ پریشان ہیں کہ رزق میں برکت نہیں، رزق میں برکت نہیں۔ وہی ان سے کہا جائے کہ بھائی نماز پڑھنے سے رزق میں برکت ہوگی، یہ اس پر یقین ہے تو عمل نہیں، عمل ہے تو خلوص نہیں۔ آپ میری بات سمجھ، اس لیے کہ ہم نے اپنے اصول بنائے، ہم نے یہ اصول کیا بنایا؟ ہم نے اصول یہ بنایا ہے
کہ ہمیں جو ہے 12 بجے تک سونا ہے، 1 بجے کاروبار کو جانا ہے، رات میں 12 بجے تک کاروبار کرنا ہے، پھر اس کے بعد آ کر جو ہے کھانا کھانا ہے، پھر سو جانا ہے۔ اتنا ٹائم ہمیں کاروبار کو دینا ہے، تب جا کر جو ہے ہمیں رزق حاصل۔ رزق سب کو مل رہا ہے، اللہ عز و جل کا بڑا فضل ہے۔ اس نے تو کہا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں فرماتا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ دنیا میں ہر ایک جاندار جو بھی دنیا میں زندہ ہے، اللہ عز و جل نے سب کی روزی اپنے ذمہ کرم پر لے رکھی۔ پیدا کیا ہے تو رزق ضرور دے گا، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ نہیں ہمیں ہی کمانا ہے۔ بزرگان نے اسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں پوری کائنات اللہ عز و جل کی مخلوقات میں 17,000 یا 70,000 سے زائد مخلوقات، ان میں صرف اور صرف واحد ایک مخلوق جسے انسان کہتے ہیں، صرف وہی اپنی روزی کو کماتا ہے۔ تو بتائیے کہ باقی جتنی مخلوقات ہیں اس میں سے کوئی بھوکا ہے؟ جب اللہ عز و جل اتنی اپنی تمام مخلوقات کو رزق دے رہا ہے تو انسان کو بھوکا مارے، اس کو رزق نہیں دے گا۔ حالانکہ رب تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا کہ ہر ایک جو بھی جاندار ہے، جو بھی جس کو اللہ عز و جل نے جان دی ہے، سب کا رزق کی ذمہ داری رب تبارک و تعالیٰ نے خود پر لی۔ اب ہم غور کریں، ہم سمجھیں اس بات۔ اور دوسری بات ہمارے بزرگان دین نے جو فرمائی وہ بات یہ ہے کہ بندے کا جتنا پیٹ ہے بس اتنا ہی کھا سکتا ہے، جتنا اس کا جسم ہے اتنا ہی وہ پہن سکتا ہے، جتنا اس کا بدن ہے اتنی ہی اس کو جگہ کی ضرورت ہے سونے کے لیے۔ نہ وہ اپنے پیٹ سے زیادہ کھا سکتا، نہ اپنے جسم سے زیادہ وہ پہن سکتا، نہ اپنے جسم سے زیادہ کی جگہ کی اس کو ضرورت ہے سونے کے لیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے جو ہے جس انداز میں سوچا ہے اور ہم اپنی سوچ کی وجہ سے آج پریشان۔